السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں روح کے شکنجے کا دوسرا اور آخری پارٹ۔ علینا دھاڑے مار کے رونے لگی، چہرہ فک ہو چکا تھا، اسے فرش پر کھڑا رہنا محال ہو رہا تھا، ڈر اور خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کی حالت بہت غیر تھی۔ علی کے جھنجھوڑنے پہ علینا بولی، علی ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے ورنہ رضیہ ہم کو بھی مار ڈالے گی۔ علی بھی اسباب میں سر ہلانے لگا، اسے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات دیر سے سونے کی وجہ سے ان کی آنکھ دیر سے کھلی، گھڑی دن کے 2 بجا رہی تھی۔ ان دونوں نے جلدی سے سامان اٹھایا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی سڑک کی جانب رواں ہو گئی۔ علینا زار و قطار رو رہی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے عزیز دوست اب دنیا میں نہیں رہے۔ آدھا راستہ گزر چکا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا۔ علی جلدی سے جلد اپنے شہر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن ابھی کچھ سفر باقی تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہر سو اندھیرا پھیل گیا۔ اس وقت ویران سڑک پہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو علینا پریشان ہو کے علی کی جانب دیکھنے لگی۔ علی خود بھی حیران تھا کہ ابھی تو گاڑی بالکل صحیح چل رہی تھی، پھر اچانک کیسے رک گئی۔ سڑک ویران تھی اور دور دور تک کسی گاڑی کے آنے جانے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ علی علینا سے کہنے لگا، رکو میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہوا ہے۔ علینا اسے روکنا چاہتی تھی لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکی۔ علی نے اپنے سامان سے ٹارچ نکالی اور دروازہ کھول کے گاڑی کے باہر نکل آیا۔ اس نے گاڑی کو چیک کیا، بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آئی۔ اب وہ بھی پریشان ہو گیا۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گیا اور کسی گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک ہی علینا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ علینا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اسے کوئی بھی وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ علینا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گردن پہ رکھے ہوئے تھے اور خود کو نادیدہ وجود سے اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دم گھٹا چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں علی نے بلند آواز میں قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا اور علینا کی طرف پھونک ماری تو جھٹکے سے علینا کا سانس بحال ہوا۔ وہ اپنا گلا پکڑ کے چیخنے لگی۔ علی نے اسے تسلی دی اور کہا، حوصلہ رکھو، گھبراؤ نہیں، ہم اس مصیبت سے ضرور نکل جائیں گے۔ علی کی دیکھا دیکھی اب علینا بھی قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی تھی۔ قرآنی آیات پڑھنے سے اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس پر جو کپ کپی تاری تھی اس میں فرق پڑا، وہ سہمی پڑی تھی۔ پھر علی سے گویا ہوئی، علی اللہ کا نام لے کے گاڑی سٹارٹ کرو۔ علی نے بسم اللہ پڑھ کے گاڑی کی چابی بھی گھمائی تو گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی اور فراٹیں بھرنے لگی۔ گاڑی کو علی بہت تیز چلا رہا تھا، ساتھ ساتھ قرآنی آیات کا ورد بھی کرتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ہی علی کے ابو نے دونوں سے پوچھا، اتنی جلدی گھر کیوں آ گئے؟ عابد اور مریم کہاں ہیں؟ یہ سننا تھا کہ علینا نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ علی کے ابو پریشان ہو گئے اور علی کی جانب دیکھا۔ علی نے فارم ہاؤس میں ہونے والے سارے واقعات کے بارے میں انہیں صاف صاف بتا دیا۔ یہ سن کر اس کے ابو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، میرے ایک جاننے والے بزرگ ہیں، میں کل ہی ان سے ملاقات کرتا ہوں، لیکن سب سے ضروری ہے کہ ان دونوں کے مردہ جسموں کو لانا ہوگا۔ خیر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ سب کچھ ہو گیا۔ مریم اور عابد کے گھروں میں صفائی ماتم بچھ گئی اور سب کے سب رو دھو کے خاموش ہو گئے۔ علی کے ابو نے بزرگ سے رابطہ کیا تو بزرگ نے کہا، علی اور علینا کو آپ میرے پاس لے آئیں تاکہ اصل حقیقت کا پتہ ان کی زبانی چل سکے۔ اس بات کے دوسرے روز ناشتہ کرنے کے بعد علی، علینا اور علی کے ابو بزرگ کے آستانے پہ پہنچ گئے۔ آستانے پہ عقیدت مندوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ تینوں بیٹھ کے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ان کی باری آئی۔ وہ بابا جی کے کمرے میں گئے۔ بابا جی کا چہرہ بہت روشن تھا، سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ سب نے ان کو سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے پورا واقعہ بابا جی کو سنایا۔ بابا جی نے کچھ زیر لب پڑھتے ہوئے اپنی
گردن جھکا لی اور پھر چند منٹ بعد جب اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو ان کا چہرہ پر جلال تھا اور آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بابا جی نے غصے سے علی اور علینا کی جانب دیکھا تو دونوں رو کر بابا جی سے معافی مانگنے لگے۔ بابا جی نے ان سے کہا، تم نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، اب وہ تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ علی کے ابو نے پوچھا، کون میرے بچوں سے بدلہ لینا چاہتی ہے؟ بابا جی بولے، یہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بچوں نے ایک معصوم لڑکی کی جان لی ہے۔ علی کے ابو حیران ہو گئے۔ اتنے میں بابا جی نے دروازہ بند کیا تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ بابا جی کو کچھ پڑھتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا تو سامنے کی دیوار روشن ہو گئی اور دیوار پہ آڑی ترچھی لکیریں نظر آنے لگیں۔ چند لمحوں بعد لکیریں واضح ہوئیں اور دیوار پہ ہر چیز واضح نظر آنے لگی۔ ایک تحریر نظر آئی، 4 سال پہلے۔ پھر نظر آیا فارم ہاؤس کے گیٹ پہ گاڑی رکی، گاڑی سے علی، عابد، علینا اور مریم نیچے اترے۔ انہوں نے اپنا سامان اٹھایا اور آگے کو چلنے لگے۔ گیٹ پہ پہنچ کے علی نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور گیٹ کا تالا کھولا۔ تالا کھولنے کے بعد چاروں اندر داخل ہو گئے۔ ایک کمرے کی دروازے پر پہنچے۔ علی نے چابی سے دروازہ کھولا اور کمرے میں سب داخل ہوئے۔ کمرے میں پہنچ کے سب نے سامان ایک طرف رکھا اور آرام سے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ علی کمرے میں موجود لائٹ آن کر چکا تھا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک عمر رسیدہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ وہ فارم ہاؤس کا چوکیدار رحمت تھا۔ رحمت باادب کھڑا تھا، پھر وہ گویا ہوا، علی صاحب، میں نے کمرے میں لائٹ دیکھ کر بھاگا آیا ہوں۔ لائٹ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ صاحب لوگ آ گئے ہیں۔ آپ حکم کریں، میں رضیہ کو بلا لاتا ہوں اور کھانے پینے کا انتظام کرواتا ہوں۔ یہ سن کے علی بولا، رحمت بابا، فکر کی کوئی بات نہیں، آپ اپنے کوارٹر میں جا کے آرام کریں، ضرورت کی ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے۔ علینا اور مریم سارا انتظام کر لیں گی اور اگر ضرورت ہوئی تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ یہ سنتے ہی رحمت نے سب کو سلام کیا اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ رحمت اپنے کوارٹر میں پہنچ گیا۔ کمرے میں وہاں رضیہ رحمت کا انتظار کر رہی تھی۔ رضیہ رحمت کی جوان سال بیٹی تھی۔ رحمت کی بیوی کا 1 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ رحمت نے رضیہ کو بتایا کہ علی بابو اپنے چند دوستوں کے ساتھ آئے ہیں، کئی دن یہاں رہ کر سیر وغیرہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ رضیہ، تم نے کل اچھی طرح کمروں کی صفائی ستھرائی کر دینا اور ہاں، سارے کام ذرا دھیان سے کرنا، انہیں کوئی شکایت نہ ہونے پائے۔ اور میں کل صبح 9 بجے کے قریب تیری خالہ کو دیکھنے چلا جاؤں گا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ 1 دن کی بات ہے، دوسرے روز میں آ جاؤں گا۔ تو ایسا کرنا کہ علینا اور مریم بی بی کے کمرے میں سو جانا۔ پتر، تو ڈرتی زیادہ ہے، تیرا یہ ڈر و خوف مجھے چین نہیں لینے دیتا۔ یہ سن کر رضیہ بولی، ابا، کیا میں خود سے ڈرتی ہوں؟ اب میں کیا کروں، میرے اندر ڈر بیٹھ چکا ہے۔ خیر، صبح کے وقت رحمت آیا اور علی کو بول کر دوسرے گاؤں چلا گیا۔ رضیہ دن بھر کام کاج میں لگی رہی اور جان توڑ محنت کر کے سب کو خوش کر دیا۔ شام ہوئی اور شام کے بعد رات نے ڈیرے ڈالے۔ ادھر علینا، عابد، مریم اور علی نے پروگرام بنایا کہ آج رات کیوں نہ رضیہ کو ڈرایا جائے اور حسب پروگرام رات کے 10 بجے رضیہ کو ایک کمرے میں اکیلا چھوڑ کر وہ نکل گئے اور بتایا کہ ہم آدھے گھنٹے میں آتے ہیں، اور پھر پروگرام کے مطابق اچانک لائٹ بند کر دی۔ اب پورے فارم ہاؤس میں گھپ اندھیرا پھیل چکا تھا اور ڈر سے رضیہ کے جسم کو تو کاٹو تو لہو نہیں۔ رضیہ سہم کر اپنی جگہ بیٹھ گئی، اس پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ ادھر پروگرام کے مطابق چاروں نے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہوئے رضیہ کو ڈرانے لگے اور پھر رضیہ اچانک کی فلک شگاف چیخ سنائی دی۔ اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی، مگر پھر بھی وہ اپنے تئیں اسے ڈراتے رہے۔ مگر رضیہ پر خاموشی نے اپنا تسلط جما لیا تھا۔ کافی دیر جب رضیہ کی کسی قسم کی آواز سنائی نہ دی تو علی نے سوئچ آن کر دیا۔ سوئچ کے آن ہوتے ہی کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا، مگر رضیہ پہ نظر پڑتے ہی چاروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رضیہ کمرے کے فرش پہ آڑی ترچھی بے سود پڑی تھی۔ یہ دیکھتے ہی وہ رضیہ کے قریب پہنچے۔ رضیہ کی آنکھیں باہر کو ابلی پڑی تھیں۔
رضیہ ساخت تھی۔ علی نے رضیہ کا ہاتھ پکڑ کے ہلایا تو اس کے منہ سے نکلا، ارے یہ تو مر گئی، اب کیا تھا؟ وہ چاروں سر پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک بدحواسی کے عالم میں بیٹھے رہے۔ جب ان کے ہوش بحال ہوئے تو علی بولا، اب کیا کریں؟ خیر کافی دیر سوچتے رہے، پھر سب کا متفقہ فیصلہ ہوا کہ اسے اٹھا کر کوارٹر میں پہنچا دیتے ہیں، اور صبح کے وقت جب رحمت بابا آئیں گے اور پوچھنے پر انہیں بتا دیں گے کہ رات اس نے ضد کی میں کوارٹر آرام سے سو جاؤں گی، اور پھر یہ کوارٹر میں چلی گئی۔ پھر ہمیں کیا پتہ کیا ہوا، لیکن ہم نے اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، ذرا سی بھی ہماری غلطی ہمیں پھانسی کے پھندے تک لے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سب نے مصمم ارادہ کیا کہ کسی صورت بھی وہ زبان کو قابو میں رکھیں گے۔ پھر انہوں نے رضیہ کے مردہ جسم کو اٹھایا اور اسے کوارٹر میں پہنچا کے بستر پہ لٹا دیا، واپس آ گئے۔ اعلیٰ صبح رحمت آ گیا اور جب کوارٹر میں گیا تو اس کے حواس باختہ ہو گیا۔ خیر اس کے بعد جو ہونا تھا وہ رو دھو کر خاموش ہو گیا۔ رحمت بابا نے قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموش ہو رہا۔ علی نے رحمت کے ہاتھ پر 10,000 روپے رکھے، اسے تسلی دی اور چاروں فارم ہاؤس سے واپس آ گئے، اور 4 سال تک دوبارہ فارم ہاؤس نہیں گئے، اور جب گئے تو علی کے ابو حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اب اسکرین غائب ہو چکی تھی۔ وہ بابا جی سے بولے، میرے بچوں سے یہ سب غلطی سے ہوا ہے، انہوں نے شرارت کی تھی، ان کا اصل مقصد رضیہ کو ڈرا کے لطف اندوز ہونا تھا، انہیں یہ تو پتہ نہ تھا کہ رضیہ مر جائے گی، انہیں معاف کر دیں۔ بابا جی بولے، معافی تو ان کو رضیہ کی روح سے مانگنی چاہیے۔ علی کے ابو بولے، بابا جی کسی طرح میرے بچوں کو اس پریشانی سے نکال دیں۔ بابا جی کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے 2 تعویذ دیے، پھر علی اور علینا سے کہا اسے اپنے پاس ہمیشہ رکھنا اور اسے گلے میں باندھ لیں، اور اس طرح رضیہ کی روح ان کو کچھ نہیں کہہ سکے گی۔ یہ سن کر دونوں نے تعویذ لیا اور گھر پہنچ گئے۔ 1 مہینہ گزر گیا اور کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ علینا اور علی اپنے آپ میں مگن ہو گئے۔ علینا نے سوچا اب رضیہ کی روح جا چکی ہے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ علینا نے آج اپنے ایک دوست کے ہاں ایک پارٹی میں جانا تھا۔ وہ خوب دل لگا کے تیار ہوئی اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کی نظر تعویذ پہ پڑی تو اس نے سوچا سب دیکھیں گے تو کتنا عجیب لگے گا۔ اس نے تعویذ گلے سے اتار دیا۔ رضیہ کی روح اسی انتظار میں تھی۔ علینا نے تعویذ اتار کے سونے کی چین اٹھائی اور گلے میں ڈال لی۔ اچانک ہی سونے کی چین اس کی گردن میں فٹ ہو کے ٹائٹ ہو گئی۔ چین اتنی ٹائٹ ہو گئی کہ علینا کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نظر سامنے پڑی اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی گردن پہ دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر علینا کا سانس رک گیا، وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑی۔ وہ مر چکی تھی۔ رضیہ نے اپنا انتقام پورا کر لیا، اب علی سے بدلہ لینا باقی تھا۔ علی اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ٹرپ پہ جا رہا تھا۔ علی صبح اٹھا اور نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا اور اپنا تعویذ اتار کے باہر میز پہ رکھ گیا۔ وہ بھول چکا تھا کہ بابا جی نے تعویذ اتارنے سے منع کیا تھا۔ جیسے ہی وہ باتھ روم میں گیا، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ ڈر گیا، دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس نے دروازے کو کھولنا چاہا لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ اچانک ہی ہر طرف سے قہقہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ آواز سن کر اسے رضیہ یاد آ گئی، کیونکہ وہ رضیہ کی آواز اچھی طرح پہچانتا تھا۔ وہ ڈر کے رضیہ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا لیکن رضیہ کی روح پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی علی کا جسم ہوا میں مہلک ہوا، پھر دھڑام سے فرش پہ گرا۔ جوں ہی اس کا سر ٹائلوں سے ٹکرایا، اس کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور ہر طرف فرش پہ خون ہی خون نظر آنے لگا، اور پھر رضیہ کی گرفت کا شکنجہ علی کی گردن پہ سخت سے سخت تر ہوتا گیا۔ علی کا جسم چند سیکنڈ ہی میں ڈھیلا پڑ گیا۔ علی مر چکا تھا اور رضیہ کی روح قہقہے لگاتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی، کیونکہ اس کا انتقام پورا ہو چکا تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔